الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پاکستان مسلم لیگ کا جو موجودہ پاکستانی سیاسی تناظر ہے اس حوالے سے بات کروں گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا شروع سے جب سے پنجاب میں اقتدار میں آئی ہے اور خاص طور پر مرکز میں جو اس کا جتنا حصہ ہے اس میں سب سے اولین ترجیح میاں صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب نے اور پوری پارٹی کے قائدین نے ایک بات کو فوکس کیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی حالات ہوں جمہوریت کو ہر لحاظ میں قائم رہنا چاہیے، اور اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے مزاج کے خلاف، عوام کے مزاج کے خلاف کچھ عرصے کے لیے ٹرائل بیسس پہ پیپلز پارٹی کا ساتھ بھی دیا، اور اس ساتھ دینے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی اپنی ساکھ اس حوالے سے خراب ہوئی کہ عوام نے پاکستان مسلم لیگ کو فرینڈلی اپوزیشن کے تانے بھی دیے، لیکن وہ 10 سال کے جو حالات تھے پاکستان کے، 10 سال کا جو آمرانہ دور تھا، اس سے بچنے کے لیے اور فوج کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے میاں صاحب نے پیپلز پارٹی کا مثبت پہلوؤں پہ، قومی ایشوز پہ ساتھ دیا تاکہ یہ جمہوریت کا پہیہ رواں رہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی نے وہ جواب نہیں دیا جو پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی تھی، اور بالخصوص رائے لینے کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کی، اور وہ علیحدگی کوئی ذاتی انا کی وجہ سے نہیں تھی، وہ علیحدگی ایک قومی ایشوز پہ تھی، وہ علیحدگی اصولوں پہ تھی، اور وہ حالات آج سامنے آ رہے ہیں جن خدشات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی سے علیحدگی کی، اور اب بھی آئینی طریقے سے میاں صاحب کا یہ موقف ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو ختم کیا جائے اور نئے الیکشن کا پیپلز پارٹی اعلان کرے، جہاں تک کسی بھی غیر آئینی طریقے سے گورنمنٹ کو ہٹانے، گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے یا اسمبلیوں کے جانے یا توڑنے کا سوال پیدا ہو، اس میں مسلم لیگ نون کسی بھی ایسے پہلو پہ، کسی بھی حوالے سے کسی ایسی غیر آئینی قوت کا ساتھ نہیں دے گی جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے۔ اور مسلم لیگ نون آئینی طریقے سے اگر اسمبلیوں کے اندر عدم اعتماد کا مسئلہ آئے تو وہ بھی آئینی طریقے سے آئے گا، اگر پیپلز پارٹی کو مجبور کیا جائے کہ وہ گورنمنٹ اپنی ختم کر کے نئے الیکشن کا اعلان کریں تو وہ بھی آئینی طریقے سے ہوگا۔ جمہوریت کو ہر طریقے سے بچائیں گے، اور یہ کریڈٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو جاتا ہے۔ اور ایک کلپ کرنا پھر کنٹینیو ہو جائے۔ مشرف کے 10 سالہ آمرانہ دور میں وکلاء نے جو کردار ادا کیا ہے، اور اس میں بالخصوص عدلیہ کی بحالی کی جدوجہد تھی، پاکستان بنانے میں وکلاء کا ایک اہم کردار تھا، اور ایک وکیل تھا جس نے پاکستان بنایا، اور اس کے بعد پاکستان کی سالمیت پر جب بھی کوئی خطرہ آیا ہے، جب بھی کوئی آنچ آئی ہے، تو وکلاء ایک ایسا طبقہ ہے جس نے سڑکوں پہ آ کر، جس نے اپنی آئینی جدوجہد سے اور قانونی جدوجہد سے نہ صرف آئین کی بالادستی کے لیے قربانیاں دی ہیں بلکہ جمہوریت کو بچانے میں اور اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنے میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ اور یہ مشرف کے خلاف جو وکلاء کی تحریک تھی وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس کے بعد کسی امر کو عدلیہ کو توڑنے یا جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی جرت نہیں ہوگی۔ اگر دوبارہ کبھی ایسا ہوا تو یہ وکلاء کی جو ایک قوت ہے، یہ ایک آئینی قوت ہے، یہ ایک قانونی قوت ہے، اور یہ اپنے قول اور فعل سے دوبارہ اس کا راستہ روکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں جتنا اہم رول یہ وکلاء ادا کرتے ہیں، اتنے ہی زیادہ یہ مسائل کا بھی شکار ہیں، اور ان میں بالخصوص اپنی عدالتوں کے اندر رہ کر قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے کے سلسلہ میں کہیں تو چیمبرز کا مسئلہ ہے، اور کہیں کورٹس کا مسئلہ ہے، اور کہیں ججز کی کمی کا مسئلہ ہے۔ اور عوام کو میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، اگر ہم لوگ وکلاء لوگ نہ ہوں، ہم ایک ذریعہ ہیں انصاف دلانے کا، تو اگر یہ وکیل نہ ہو تو یہ جو عدالتیں ہیں یا یہ جو پولیس ہے وہ انصاف نہ تو ہمارے بغیر مہیا کر سکتی ہے، اور نہ وہ اس طریقے سے کرے جس طریقے سے وکلاء ان کو مجبور کرتے ہیں انصاف کرنے پہ، اور یہ ان کے راستے میں اگر وہ کوئی بھی غیر قانونی غیر آئینی کام کرنے کی طرف جانے لگتے ہیں تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ان کے راستے میں ہوتے ہیں، اور وکلاء اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہوئے عوام کو انصاف دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بالخصوص میں ہارون آباد کا ذکر کروں گا۔ بار ایسوسی ایشن ہارون آباد کی تعداد اس وقت 140 کے قریب ہے، اور یہ غالباً پاکستان بننے کے فوراً بعد کی بلڈنگ ہے، بلکہ پاکستان بننے سے قبل کی بلڈنگ ہے، جس میں آج عدالتیں کام کر رہی ہیں،
اور دن بدن وکلاء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، چیمبروں کی کمی ہے، اور نئے آنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، وہ اس سلسلے میں محروم ہے۔ ایک ایک چیمبر میں 4 وکلاء کام کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ یا تو عدالتوں کو کسی ایسی جگہ پہ شفٹ کر دیں جہاں پہ یہ کھلے عام سب کو یہ چیمبر مل سکیں، تو یا پھر اس کا کوئی متبادل بندوبست کیا جائے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے جس کی طرف توجہ انتہائی ضروری ہے، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کی طرف فوری توجہ دی جائے۔ بہت شکریہ۔